اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقتمہ الفدا۔ منطق کا یہ آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں یہ بیان کیا کہ منطق کی کیوں ضرورت ہے، انسان علم منطق کیوں پڑھے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم نے بیان کیا کہ انسان ایک ایسا موجود ہے جس میں فطرتاً یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ غور و فکر کرے، یعنی فطرتاً خداوند متعال نے اس کے وجود میں یہ چیز رکھی ہے، لیکن یہ انسان پھر بھی اشتباہات کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے۔ لذا انسان کے لیے ایک ایسے قانون اور علم کی ضرورت ہے جو انسان کو ان خطاؤں سے بچائے، جو انسان خطائیں کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اشکال ہو رہا ہے جو درواقع آغا مظفر جن کی ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، ویسے اشکالات تو بہت ہیں، لیکن چونکہ ہمارا متن جو ہے وہ منطق مظفر ہے، فقط اس اشکال کو ہی ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اشکال یہ تھا کہ بعض افراد علم منطق پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ علم منطق پر اتنی دسترسی رکھتے ہیں کہ انہوں نے کتابیں بھی لکھ دیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پھر بھی وہ اشتباہات کرتے ہیں۔ ان کے استدلالات میں نظر آ رہا ہے کہ یہ اشتباہ کرتے ہیں، پھر بھی غلطی اور خطا کر رہے ہیں۔ جیسے مثلا فخر رازی، امام غزالی، عطا ابن سینا، نظر آئے کہ یہ اشتباہ کرتے ہیں کچھ استدلالات میں۔ اگر ایسے ہے کہ یہ افراد جن کی اتنی دسترس اور پہنچ ہے یہ بھی خطا کر رہے ہیں علم منطق پڑھنے کے بعد، حتیٰ کہ علم منطق تدریس بھی کی ہے، انہوں نے علم منطق کی کتابیں بھی لکھی ہیں، پھر بھی یہ خطا کر رہے ہیں، اگر ایسے ہے تو پھر علم منطق پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اشکال تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں علم منطق پڑھیں اور یہ علم منطق آپ کو خطاؤں سے بچائے گی، تو یہ یہاں تو نظر آ رہا ہے کہ کچھ افراد علم منطق پڑھنے کے بعد اور تدریس کرنے کے بعد، حتیٰ کہ کتابیں لکھنے کے بعد بھی خطائیں کر رہے ہیں، تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ مرحوم مظفر نے اس اشکال اور اعتراض کا دو طریقوں سے جواب دیا ہے، ایک جواب نقضی اور ایک جواب حلی۔ جواب نقضی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ درواقع جواب نقضی میں اشکال کو حل نہیں کیا جاتا۔ حل مطلب یہ کہ اشکال جو اعتراض ہوا ہے اس کو بالکل اس کا جواب دیا جائے اور اس اشکال کو ختم کیا جائے۔ اب اس سامع کے ذہن میں اب اشکال نہ رہے جس نے اشکال کیا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے جواب نقضی میں۔ جواب نقضی میں بس ایک چیز اس سامع اور اس مستشکل جس نے اشکال کیا اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اس چیز کے حساب سے اس کو جواب دیا جاتا ہے، وہی اس کے سامنے لائی جاتی ہے۔ یہاں پر ہم نے وہ جواب نقضی جو آغا مظفر نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علم منطق انسان پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ تدریس کرتے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پھر بھی خطا کرتے ہیں۔ ان کو ہم جواب دیتے ہیں کہ
کافی افراد ایسے ہیں جو نحو پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، علم ریاضی پڑھتے ہیں، میتھامیٹکس، فزکس، یہ قوانین پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے، لیکن جب مقام عمل ہوتا ہے بولنے میں، حساب میں غلطیاں کرتے ہیں. یعنی دروا کے ان کو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ دوسرے افراد بھی کافی علوم پڑھتے ہیں، علم نحو، علم ادبیات، کافی علوم دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن جب وہ اعراب دیتے ہیں غلط اعراب دیتے ہیں، اعراب گزاری ان کی غلط ہوتی ہے، اشتباہ کرتے ہیں اس میں. فزکس میں بھی ایسے ہی، میتھامیٹکس میں ایسے ہی. کافی افراد نے پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کتابیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اشتباہ اور غلطیاں کرتے ہیں. تو لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان منطق پڑھے یا منطق پڑھائے وہ کبھی بھی ذہنی حساب سے، فکری حساب سے کوئی غلطی نہیں کرے گا. اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ضوابط ہیں. ایک جواب، اس جواب کو جواب نقضی کہا جاتا ہے. دروا کے اس کو بھگانا، جواب نقضی سے اس کو بھگانا، اس کو جواب یعنی دروا کے اس کے ذہن میں ایک اور چیز اضافہ ہو گئی. یہ تو جواب کا حل نہیں کیا، یہ آپ وہاں غلطی کرتے ہیں. اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو جواب دیا جائے کہ وہ غلطی کر رہا ہے. اصلاً یہ جواب نہیں ہوا، یہ جواب یعنی حل نہ ہوا، اشکال اس کا رفع نہیں ہوا، اس کا اعتراض اپنی جگہ پہ باقی ہے. کہ بھائی علم منطق پڑھنے کے بعد انسان خطا کیوں کرتا ہے؟ بھائی اس لیے علم منطق پڑھنے کا فائدہ نہیں. جواب یہ دیا گیا کہ علم نحو بھی پڑھتے ہیں لیکن لوگ خطا کرتے ہیں. جواب حلی کیا ہے اس کا؟ جواب حلی کی دروا کے یہاں پر کچھ مراحل ہیں، علامہ مظفر اس کو طے کر رہے ہیں. انسان منطق پڑھنے کے بعد خطا کیوں کرتا ہے؟ اس کے کچھ اسباب اور ریزنز ہیں. نمبر ایک کہ لوگ منطق پڑھے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن منطق پر ان کو ملکہ حاصل نہیں ہوتا. یعنی اب جب تک انسان کو ملکہ حاصل نہیں ہوگا، قدرت، سارے قوانین دسترس میں نہیں ہوں گے تو خطا کرے گا. یعنی جیسے مثلا آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایسے نہیں کہ قرآن کھول کے اس کے بعد سورہ حمد پڑھنی پڑتی ہے، نہیں، ایسے نہیں ہے. یہ سورہ جب آپ انسان پڑھتے ہیں تو اصلاً توجہ بھی نہیں ہوتی اس طرف. یہ ملکہ ہے. آپ کو اگر کوئی نیند سے اٹھا کے بھی اگر سورہ حمد کی تلاوت کروائے تو آپ کر لیں گے. یہ اس کو کہتے ہیں ملکہ. اتنا اس پر پاور ہے، اتنی اس پر دسترس ہے کہ آپ سورہ پڑھ لیں گے جہاں بھی ہو. تو پہلا سبب یہ ہے کہ لوگوں کو ایسے قوانین یاد نہیں ہوتے، کہ لوگوں کو بالکل اس پر اتنی مہارت ہو کہ جو بھی یہاں پر جو بھی مسئلہ بیان کیا جائے وہ اس کے ذہن میں ہو. نمبر ایک، اسی لیے خطا کرے گا انسان. جب ملکہ ہی نہیں ہوگا، قدرت ہی نہیں ہوگی اس قانون پہ، وہ خطا کرے گا. دوسرا ریزن اور سبب یہ ہے، ہو سکتا ہے اس کو ملکہ بھی ہو سکتا ہے اس پر مہارت بھی رکھتا ہو منطق پر، لیکن وہ ان قوانین کا اجرا نہیں کرتا. ایک انسان ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کو قوانین منطق کے سارے قانون یاد ہیں، سب قانون یاد ہیں، لیکن پھر بھی خطا کر رہا ہے. ہم کہیں گے کہ اس کو قوانین یاد ہیں لیکن قوانین کا اجرا کرنا، اپلائی کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ قانون فقط ذہن میں ہو یہ تو کافی نہیں ہے، بلکہ قانون کو اجرا بھی کیا جائے. جب تک قانون کو اجرا نہیں کریں گے، جاری نہیں کریں گے، عملی نہیں کریں گے، پھر بھی خطا کریں گے. دوسرا سبب. تیسرا سبب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ماہر بھی ہو، مہارت بھی رکھتا ہو، ملکہ بھی ہو اس انسان کو منطق پر، قوانین پر، اور قوانین کا اجرا بھی کرتا ہے. قوانین جب قانون اس کے ان پر مہار رکھتا ہے اور ان پر اجرا رکھتا ہے، اجرا بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی خطا کرتا ہے. وہ خطا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جو اجرا کرتا ہے اس کی تطبیق میں غلطی ہوتی ہے، وہاں پر اشتباہ کرتا ہے، تطبیق میں اشتباہ کرتا ہے. یہ بس تیسرا سبب ہے. بس 3 اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان بھلے منطق پڑھا ہوا بھی ہو، بھلے منطق کا ٹیچر ہو، استاد بھی ہو، لیکن پھر بھی خطا کر سکتا ہے اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہوگی. نمبر 1، ملکہ نہیں ہوگا. نمبر 2،
ماہر ہوگا لیکن قانون کو اجرا نہیں کرے گا. تو ذہن میں فقط قانون کا رکھنا کافی تھوڑی ہے, ماہر ہونا کافی نہیں, بلکہ ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ اس قانون کو اجرا بھی کرے. تیسرا, جیسے انسان مثلا مثال دے دوں, اب یہاں پر انسان ٹریفک کے سارے قوانین جانتا ہے, مہارت رکھتا ہے بالکل اس کو, کہ مثلا یہ ریڈ لائٹ ہے تو کیا ہوگا, اور گرین ہے تو کیا ہونا چاہیے, یہ بورڈ ہے تو کہاں جانا چاہیے, یہ سائن بورڈ ہے تو ادھر جانا چاہیے. قوانین جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے, لیکن وہ اس پر اجرا اور عمل نہیں کرتا, یہ بھی خطا کرے گا. اور تیسرا سبب اور ریزن یہ ہے کہ ماہر بھی ہے, قانون بھی جاری کرتا ہے, لیکن قانون کی جو تطبیق ہے اس میں غلطی کرتا ہے, اس کی تطبیق میں اشتباہ کرتا ہے. ان تین اسباب کی وجہ سے انسان منطق بھلے پڑھا ہوا بھی ہو وہ غلطی کرتا ہے. عبارت دیکھیں, وَلَوْ قُلْتُمْ, پہلے صفحے میں ہی آپ آخر آئیں گے تو تقریباً 13ویں 14ویں لائن ہے, وہاں سے پڑھ رہے ہیں. وَلَوْ قُلْتُمْ, اگر آپ کہیں إِنَّ النَّاسَ يَدْرُسُونَ الْمَنْطِقَ وَيُخْطَئُونَ فِي تَفْكِيرِهِمْ فَلَا نَفْعَ فِيهِ, کہ لوگ علم منطق پڑھتے ہیں لیکن خطا کرتے ہیں فکر میں, یعنی پھر بھی غلطی کرتے ہیں فکر حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ پھر بھی غلطی کر رہے ہیں, اشتباہ کر رہے ہیں. فلا نفع فیہ, پھر علم منطق پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ان کا اعتراض ہے. قلنا لکم, اگر آپ ایسے کہیں گے تو آغا مظفر کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کو جواب دیں گے. کون سا جواب دیں گے؟ قلنا لکم, ہم آپ کو کہیں گے ان الناس یدرسون علم النحو والصرف, یہ جواب نقضی, جو بھگانے والا جواب, جو یہ جواب ویسے بھی علم جدل اور مناظرے میں بہت یہ جواب کام دیتے ہیں کہ ان الناس یدرسون علم النحو والصرف, لوگ علم نحو اور صرف بھی پڑھتے ہیں. فیخطئون فی نطقہم فی نطقہم, پھر بھی وہ نطق میں خطا کرتے ہیں. یہ جواب نقضی ہے, یعنی لوگ منطق, لوگ نحو اور صرف اور دوسرے علوم بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی خطا کرتے ہیں. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا, یہ دوسرا حلی جواب, وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّ الدَّارِسَ لِلْعِلْمِ لَا يَحْصُلُ عَلَى مَلَكَةِ الْعِلْمِ, کہ یہ مگر نہیں ہے, یہ خطا ہوگی. کیوں خطا ہے؟ لِأَنَّ الدَّارِسَ لِلْعِلْمِ, جس نے, دارس کہتے ہیں پڑھنے والا, جس نے علم منطق پڑھی ہے, علم منطق کو پڑھا ہے, دارس العلم لا يحصل على ملکۃ علم, اس کو حاصل نہیں ہوا اس علم پر ملکہ. ملکہ کیا ہے؟ ملکہ کیا ہے, یہ اس کے بارے میں تھوڑا آپ جان لیں. ملکہ ایک نفسانی کیفیت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان پر عارضی طور پر عارض ہوتی ہیں, کچھ لمحوں کے لیے, کچھ لحظے کے لیے. جو چیزیں عارضی طور پر کچھ لمحے کے لیے, کچھ لحظے کے لیے اگر انسان پر عارض ہو, اس حالت کو کہا جاتا ہے حال. لیکن جو دائمی انسان میں جو چیز پائی جائے اس کو کہا جاتا ہے ملکہ, کہ خطا کرے گا تب تک جب تک ملکہ حاصل نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2, او لا یرائی قواعدہ عند الحاجہ, یا یہ حاجی آغا جس نے علم منطق پڑھی ہے, یا درواقع اس کتاب کو جس نے پڑھا ہے, اس طالب علم نے, یہ قانون کی رعایت ہی نہیں کر رہا. عند الحاجہ, قواعد کی رعایت, لا یرائی یعنی رعایت نہیں کر رہا. او یخطئ فی تطبیقہا, تیسرا سبب, ماہر بھی ہے, اجرا بھی کر رہا ہے قانون کا, لیکن غلط قانون اجرا کر رہا ہے. او یخطئ فی تطبیقہا, یا خطا کر رہا ہے کس میں؟ تطبیق میں. فیشذ عن الصواب, فیشذ بھی پڑھا جاتا ہے, فیشذ عن الصواب, تو اگر ایسے کرے گا تو حقیقت سے دور ہو جائے گا. شذ یشذ, ضرب یضرب کے وزن پہ ہے. شذ یعنی
یعنی اے خرج عن الکلام، تو وہ اصلاً خطا کر دے گا اگر ان تینوں اسباب میں سے کوئی بھی چیز اس میں پائی جائے گی، یا درواقع میں ایسے کہوں ان تینوں قوانین میں سے کسی ایک کی بھی رعایت نہیں کرے گا تو یہ شخص جس نے منطق پڑھی ہے خطا کرے گا۔ اچھا، اب آ رہے ہیں تعریف و علم منطق۔ جو بھی کو علم پڑھا جاتا ہے اس کی سیدھی سی بات ہے تعریف ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ جب تک ڈیفینیشن اور تعریف نہ ہو تو ہمیں کیا پتا کہ یہ علم ہے کیا۔ تعریف، علم منطق جو یہاں پر تعریف ہے، آغا صاحب تعریف کر رہے ہیں، آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر۔ یعنی اس کا سادہ ترجمہ ایسے کروں میں، ایک قانونی آلہ ہے، ابزار ہے، اگر ان کی رعایت کی جائے تو فکر میں خطا کرنے سے اس کا ذہن بچ جائے گا۔ یہ ایسا ابزار ہے، اگر انسان اس قانونی ابزار اور آلے کی رعایت کرے گا اس قانون کی، تو اس کا ذہن فکر میں خطا کرنے سے بچ جائے گا۔ یہ تعریف ہے۔ یہاں پر توجہ کریں، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے آلتن۔ یہاں پر آلتن جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ اشارہ ہے مناطقہ کا ایک مہم نقطے کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی علم پڑھتے ہیں، علوم پڑھتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ علوم اصلی ہیں یا اصالی ہیں، اور کچھ علوم کیا ہیں؟ مقدمی اور طبعی ہیں۔ علم اصالی یا علم اصلی اس علم کو کہا جاتا ہے، یا ایسا علم جو مطلوبیت ذاتی رکھتا ہے، یعنی بذات خود اس علم کے مسائل حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے مثلا علم کلام ہے، اب افعال خدا یا جو بھی مثلا علم کلام میں جیسے اصول دین کی ہماری بحث چل رہی ہے، یہ جو یہاں پر مسائل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں یہ خود ہمارے لیے غرض اور غایت ہیں۔ ایسے نہیں کہ ہم افعال خدا، کلام خدا، صفات خدا کی بحث کر کے کسی اور چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، نہیں، یہ خود ان مسائل کا سمجھنا ہمارا ہدف ہے، ہماری غایت ہے۔ ایسے علم کو جو خود اس کو سمجھنا ہو یا خود مطلوب ہو، اس کی ذاتی مطلوبیت ہو، ایسے علم کو علم اصلی یا اصالی کہا جاتا ہے۔ علم مقدمی یا علم طبعی یا علم غیر اصالی، ایسا علم جو میرے لیے موضوعیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ علم مقدمہ ہے تاکہ میں کسی اور علم کو حاصل کر سکوں۔ یعنی ان مسائل کو میں پڑھ کے، اس علم کو پڑھ کے کسی اور چیز کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ یعنی درواقع میں اس علم کو پڑھ کے کسی اور چیز کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ اس علم کی مطلوبیت ذاتی نہیں ہے، یہ خود میرے لیے محوریت اور موضوعیت نہیں رکھتا۔ بس علم طبعی یا علم غیر اصالی اس علم کو کہا جاتا ہے، علم عالی اس علم کو کہا جاتا ہے جو مطلوبیت ذاتی نہ رکھتا ہو، ذاتاً مطلوب نہ ہو میرے لیے۔ اچھا، دوسرا لفظ یہاں پر تعریف میں استعمال ہوا ہے قانونیتن۔ آپ تعریف دیکھیں، عبارت دیکھیں، آلتن قانونیتن۔ قانونیتن کا مطلب کیا ہے؟ بعض افراد کہتے ہیں کہ علم منطق اصلا علم ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دوسری چیز کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہم ان کو جواب میں کہیں گے کہ ہر وہ چیز جو کسی علم کے لیے معیار ہونی چاہیے وہ ساری علم منطق میں موجود ہے۔ اگر کوئی ایسا ملاک اور معیار، کوئی ایسی چیز جو کسی چیز کے علم ہونے میں معیار ہو
اور वो इल्म में न पाई जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि इल्म मंतिक इल्म नहीं है, जबकि वो सारी शराइत जो किसी इल्म के लिए होनी चाहिए वो इल्म मंतिक में मौजूद है, लिहाजा इल्म मंतिक इल्म है। अच्छा, कानूनियतुन, कानून किसे कहते हैं? आप जो ये कहते हैं कानून, कानून असल कहते किसे हैं? कानून दरवाके वो कज़िये कुल्लिया जिसके जरिए जुजियात को पहचाना जाए, ऐसा कानून जिसके जरिए उसके जुजियात को पहचाना जाता है। मसलन इल्म नहव का एक कानून है, कोई कुल्लु फाइलिन मरफू, कुल्लु मफऊलिन मंसूब, जो भी फाइल होगा उसको आप क्या करेंगे? मरफू पढ़ेंगे, और जो भी मफऊल होगा उसको आप क्या पढ़ेंगे? मंसूब पढ़ेंगे। ये कानून है, ये कानून दे दिया आपको, एक कानून मिल गया। अब इसकी तत्बीक होगी। मसलन आपने इबारत में देखा जा जैदुन, ज़हब जैदुन, ठीक, जलस जैदुन, अकल जैदुन, जा जैदुन, ये क्या है? सारे फाइल हैं। जैदुन इसको जो रफा में दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो कानून है कि हर फाइल मरफू होता है। इल्म मंतिक भी क्या है? एक कानून है। कवानीन मंतिक की दरवा के दो खासियतें हैं। जो मंतिक के कानून हैं उनकी दो खुसूसियतें हैं। ये जल्दी जल्दी मैं बयान कर देता हूं, उसके बाद फिर इबारत की तत्बीक करते हैं। नंबर एक कानून यह है कि इल्म मंतिक के जो कवानीन है वो इस्तिस्ना बरदार नहीं है। मसलन मेरी एक यूनिवर्सिटी है, एक मदरसा है, उसमें मेरा कानून यह है कि यहां पर दाखिला और एडमिशन में ऐसे अफराद को दूंगा, ऐसे अफराद यहां पढ़ सकते हैं जो एमफिल पास हों या इंटर पास हों या मैट्रिक पास हों। मेरा कानून है कि मैट्रिक पास से कम वाला फर्द तालिब इल्म स्टूडेंट यहां पर उसको एडमिशन नहीं दी जाएगी। ये कानून है। लेकिन मैं आगे कह रहा हूं कि लेकिन वो अफराद जो शहीदों के बेटे हैं, वो अफराद जो मतलब इन गरीबों के बेटे हैं, उनको मैं दाखिला दूंगा, भले वो मैट्रिक से मिडिल पास हो, उनको भी मैं दाखिला यहां पर एडमिशन दूंगा, क्योंकि शहीद है, बिलाखिर उसका बेटा है, इसीलिए उसको रियायत दूंगा। ये क्या हो गया कानून में? इस्तिस्ना। इस्तिस्ना का मैं कानून में कायल हो गया। लेकिन मंतिक के कानून ऐसे नहीं है, उसमें इस्तिस्ना असलन नहीं होती, बिल्कुल। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि मंतिक के जो कवानीन हैं वो अकली हैं, अकल से मरबूत हैं ये कानून। वह कवानीनुल अकलिया ला तुखस्सस, और अकली जो भी कवानीन होते हैं उनमें कोई भी तखसीस नहीं लगती कि ये हो गया कानून, अब इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो। नहीं, ऐसे नहीं होता। वहां पर एक फर्द भी उस कानून से खारिज नहीं होता। अकली कवानीन में कोई भी तखसीस नहीं लगती। नंबर एक, ये खुसूसियत है इल्म मंतिक के कवानीन की। पहला नंबर कानून, पहली खुसूसियत ये है कि इसमें इस्तिस्ना नहीं है असलन। क्यों? क्योंकि इल्म मंतिक के जो कानून है वो अकली हैं। दूसरा कानून, दूसरी खुसूसियत वो ये है कि इल्म मंतिक के जो कवानीन हैं वो हकीकी हैं, एतबारी नहीं है। हमारे पास जो उलूम हैं, जो भी इल्म इंसान पढ़ता है, उलूम हमारे पास दो तरह के होते हैं। बाज उलूम हकीकी हैं, बाज एतबारी हैं। जैसे इल्म नहव है, इल्म सर्फ है, ये एतबारी हैं, यानी जाइल करने वाला, वज़ा करने वाला आके वज़ा करता है कानून कि जो भी फाइल होगा मरफू होगा, जो भी मफूल होगा मंसूब होगा।
جس پر بھی حرف جارہ داخل ہوگی وہ مجرور ہو جائے گا. مثلا یہ قانون سارے بناتا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک شخص آیا جس نے قانون جعل کیا. ایسے قوانین کو قوانین جعلی کہا جاتا ہے یا قوانین اعتباری. لیکن علم منطق کے قوانین جعلی اور اعتبار نہیں ہے کہ کسی نے آ کے جعل کیے ہوں، کسی نے آ کے اس کو اعتبار دیا ہو. ایسے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ قوانین حقیقی ہیں. کیونکہ یہ علم منطق کے جو قوانین ہیں، بلکہ ہر علم حقیقی، جو بھی علوم حقیقی ہیں، ان کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ حقیقت کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ کسی نے آ کے جعل کیا، نہیں، بلکہ حقیقت کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں یہ قوانین. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ علم منطق کا خالق ارسطو نہیں ہے، کہ علم منطق کو خلق کیا ہے آ کے ارسطو نے، آ کے جعل کیا ہے ارسطو نے. نہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ علم منطق کا مدون ارسطو ہے. جس نے علم منطق کے قوانین تدوین کیے وہ ارسطو ہے. تو علم منطق کا خالق ارسطو نہیں ہے، بلکہ مدون ہے، یعنی قانونوں کی شکل دی، کتاب کی صورت میں ہم تک پہنچایا قوانین کو، لیکن اس کا خالق نہیں ہے ارسطو. کیوں؟ کیونکہ یہ علم منطق کے جو قانون ہیں، قوانین ہیں، یہ انسان کی فطرت میں پہلے سے ہی موجود ہیں. ارسطو کا کمال یہ ہے، ارسطو کی خصوصیت یہ ہے، اس نے ان قوانین کو جو فطرت انسانی میں موجود تھے باہر نکال کے ان کی تحقیق کر کے ان فطرت کے قوانین کو اتنا اچھے نمونے سے مطالعہ کیا، اب اس کو ایک کتاب کی شکل دے دی. ہیں آپ کے وجود میں، آپ کی فطرت میں ہی. ایسے نہیں کہ ان قوانین کو آ کے جعل کیا ہے ارسطو نے، ابدا جعل نہیں کیا، اعتبار نہیں دیا، بلکہ ان قوانین کو جو آپ کے وجود میں نہفتہ ہیں، جو فطرتاً موجود ہیں، ان کو نکال کے کتاب کی صورت دے دی. بس ارسطو کا کمال کیا ہے؟ ارسطو کا کمال یہ ہے کہ اس نے فطرت کو خوب پڑھا ہے، خوب مطالعہ کیا ہے انسان کی فطرت کا، اور مطالعہ کر کے جو قوانین فطرت تھے ان کو آ کے کتاب کی شکل دے دی. تو یعنی کیا؟ یعنی قانون پہلے ہی فطرتاً موجود ہے انسان میں، اس نے آگے کتاب کی صورت دے دی ہے. تو جاہل ارسطو نہیں ہے، یہ مدون ہے فقط. اور تیسرا جو لفظ ہے اس تعریف میں وہ ہے مراعاتھا. مراعاتھا سے مطلب یہ ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا اشکال کے جواب میں، مراعاتھا یعنی جب تک انسان علم منطق نہیں پڑھتا تو وہ بھی خطا کرے گا، پڑھنے کے بعد بھی خطا کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مراعاتھا رعایت نہیں کر رہا، اجرا نہیں کر رہا، ملکہ نہیں ہے، یا تطبیق غلط کر رہا ہے. تو لہذا جب تک انسان صحیح نمونے سے اجرا نہیں کرے گا قوانین کو، اس کو وہ ہدف حاصل نہیں ہوگا. ہدف کون سا تھا؟ اس کا ذہن خطا فی الفکر سے بچ جائے. دیکھیں عبارت دیکھیں، تعریف و علم منطق، علم منطق کی تعریف. وَلِذَلِكَ عَرَّفُوا علم المنطق بِأَنَّهُ، اس لیے یعنی کیا؟ یعنی جب آپ نے جان لیا کہ علم منطق کا ہدف کیا ہے، اسی وجہ سے علم منطق کی تعریف یہ کی ہے. وہ کون سی ہے؟ یعنی در واقع یہ جو علم منطق کی تعریف ہے، یہ تعریف بالغایت ہے. اس تعریف میں علم منطق کا مقصد بیان کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُ آلَةٌ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر. ایسا قانونی ابزار اور آلہ ہے جس کی رعایت بچائے گی کس کو؟ ذہن کو، عن الخطأ فی الفکر، فکر میں خطا کرنے سے. یہاں پر کہہ رہے ہیں فانظر الی کلمۃ مراعاتھا. فانظر یعنی غور کریں، کس میں؟ اس مراعاتھا یا مراعاتھا دونوں پڑھے جا سکتے ہیں. اس مراعاتھا لفظ کلمے میں توجہ کریں، غور و فکر کریں. وَعْرِفِ السِّرَّ فِيهَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ، اور اس کا راز جانیں کہ مراعاتھا سے مطلب کیا ہے.
کما قدمنا ہو، جیسے ہم نے اشکال کا جواب دیا کہ جو انسان منطق پڑھے لیکن قوانین کا خیال نہ کرے، اجرا نہ کرے، تو وہ پھر بھی خطا کرے گا. فلیس کل من تعلم المنطق عصم الخطا فی الفکر، بس ایسے نہیں کہ جو بھی علم منطق پڑھے وہ فکر میں خطا کرنے سے بچ جائے گا. کما انہ لیس کل من تعلم النحو عصم الخطا فی اللسان، جیسے جو بھی انسان علم نحو پڑھے وہ بچ جائے گا زبانی خطا سے. ایسے نہیں ہے، نحو پڑھے انسان پھر اس کو اجرا بھی کرے، جاری بھی کرو قانون کو، فقط ذہن میں رکھنا کافی تو نہیں ہے. کیا ضروری کیا ہے پھر؟ بل لا بد من مراعات القواعد، بلکہ ضروری ہے کہ قانون کی رعایت بھی کی جائے. وہ ملاحظت عند الحاجت، اور ان قانون کا لحاظ بھی رکھا جائے جب ضرورت ہو. ایسے نہیں کہ انسان رعایت کرے اور جب ضرورت ہو پھر رعایت نہ کرے. لیو سمجھ ذہن او لسان ہو، تاکہ اگر علم منطق ہے تو اس کا ذہن خطا سے بچ جائے، اور اگر علم نحو ہے تو اس کی زبان بچ جائے خطا سے. المنطق آلۃ وانظر الی کلمۃ آلہ آلۃ، یہ جو آلۃ والا کلمہ ہے کہہ رہے ہیں اس میں غور و فکر کرو. یہ آلۃ کیوں؟ جیسے میں نے شرح بیان کی. اس کلمے کی طرف توجہ کریں جو تعریف میں آیا ہے، وتأمل معنی، اور اس میں دقت کریں اس کی معنی میں کہ آلۃ کیوں استعمال ہوا ہے. فتعرف، جب آپ اس میں دقت کریں گے جو آلۃ تعریف میں آیا ہے تو آپ جان لیں گے کہ ان المنطق انما هو من قسم العلوم العالیہ، جان لیں گے کہ علم منطق علوم عالیہ میں سے، علوم اصالی میں سے نہیں ہے. یعنی علم منطق کو پڑھا جاتا ہے تاکہ کسی اور علم کو سمجھا جا سکے. التی تستخدم لحصول غایت، علوم عالیہ ایسے علوم ہوتے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے کسی غایت کے حصول کے لیے. ہی غیر معرفت نفس مسائل، اور وہ جو غایت ہوتی ہے وہ خود اس علم کے مسائل کی معرفت نہیں ہوتی، بلکہ وہ دوسرا ہدف ہوتا ہے کہ دوسرے علم کے مسائل کو مثلا سمجھا جائے. بس وہ غایت خود اس علم کے مسائل نہیں ہیں. فہو یتکفل ببیان الطرق العامہ، صحیح ہے، بس علم منطق کفیل بنتا ہے، کفیل بنتا ہے یعنی ذمہ دار بنتا ہے. اس کی ڈیوٹی کیا ہے علم منطق کی؟ کہ عام طریقوں کو اور صحیح طریقوں کو بیان کرے. عام طریقوں یعنی ایسے نہیں کہ فقط عرب زبانوں کے لیے، جو عرب زبان والے ہیں ان کے لیے قانون بیان کرے گا، یا پرشین کے لیے یا اردو کے لیے، نہیں، عام یعنی ہر انسان، جو بھی منطقی قانون ہوگا ہر زبان والے کے لیے ہے. عام قانون، صحیح قانون بیان کرے. التی یتوسل بہا الفکر الی الحقائق المجہولہ، ایسے طرق عامہ سیاح جن طرق عامہ کے ذریعے پہنچے گی فکر حقائق مجہولہ تک، جو انسان کے لیے حقیقتیں مجہول ہوتی ہیں، علم منطق کے قوانین کے ذریعے وہاں حقیقتوں تک پہنچ جائے گا. کما یبحث علم الجبر، جیسے علم الجبرا جو ہے یہ بحث کرتا ہے ان طرق حل المعادلات. یہ دروا کے علم الجبرا کی مثال دے رہا ہے کہ علم الجبرا بھی اس کا وظیفہ اور ذمہ داری کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ ان طرق حل المعادلات، اس کو استعمال کیا جائے معادلات اور حسابوں کے حل کے لیے. التی بہا یتوسل الریاضی الی المجہولۃ الحسابیہ، جب ان فارمولوں کو انسان الجبرا کے فارمولوں کو جان لے گا، یہ ریاضی دان یتوسل الریاضی، یہ ریاضی دان پہنچے گا الی المجہولات الحسابیہ، جو مجہول حساب ہوں گے. اب فارمولہ اس کے ذہن میں، کوئی بھی اس کو حساب دیا جائے گا اس فارمولے کے ذریعے، اس قانون کے ذریعے علم الجبرا کے لیے اس کے جواب تک پہنچ جائے گا. وہ ببیان اوضح، اس سے اور واضح کر رہے ہیں آغا صاحب، آغا مظفر رحمت اللہ علیہ. علم المنطق یعلمک القواعد العامہ، علم منطق آپ کو سکھاتا ہے عام قانون للتفکیر صحیح فکر کے لیے، حتی ینتقل ذہنک الی الافکار الصحیحہ فی جمیع العلوم، تائیں کہ آپ کا ذہن پہنچ جائے افکار صحیحہ تک تمام علوم میں. یعنی دروا کے علم منطق آپ کو سکھا رہا ہے صحیح فکر کرنا، ایسے قانون بتائے گا، اگر ان قانونوں کی آپ رعایت کریں گے تو آپ کی فکر صحیح ہو جائے گی، اور وہ صحیح فکر آپ کی تمام علوم میں نافذ ہوگی.
فयुअल्लिमुक अला अय्यत हय्यतिन व तरतीबिन फिक्री तंतकिल मिन सूर हाजिरा फी ज़हनिक इलल उमूर गायबन का। ये इल्म मंतिक आपको सिखाएगा कि किस हालत में और किस तरतीब फिक्री के साथ, यानी कैसे आप सही फिक्र कर सकते हैं, दरवा के किस हालत में आपकी फिक्र सही होगी, अला अय्यत है तन किस हालत में, वह तरतीब इन फिक्री यानी फिक्र को आप किस हालत और कैसे तरतीब दें ताकि आप उस मजहूल हकीकत तक पहुंचे। ये कौन सिखाएगा? इल्म मंतिक। इंसान फिक्र तो करता है लेकिन गलत फिक्र करता है मसलन, तो इल्म मंतिक आपको सिखाएगा कि आप ऐसे फिक्र को मुरत्तब करें तो आप नतीजे तक पहुंच जाएंगे। ये इल्म मंतिक सिखाएगा। अच्छा, तंतकिल मिन सूर हाजिरा फी ज़हनिक इलल उमूर गायबा, अगर आप उस हालत में उस मंतिक को रखेंगे, उस फिक्र को रखेंगे, उस फिक्र को वो तरतीब देंगे जो मंतिक ने कहा है। अब तंतकिल मिन सूर हाजिरा फी ज़हनिक इलल उमूर गायबा, अब इन हाजिर सूरतों से आपका ज़हन मुंतकिल होगा इलल उमूर गायबन का, उन उमूर तक जो आपसे गायब हैं। ये मंतिक सिखाएगा। वलिदा सम्मौ हाज़ल इल्म अल मीज़ान वल मेयार, इसीलिए इस इल्म को मीज़ान कहा गया है, मेयार कहा गया है। ये मेयार गजाली ने कहा है, मिनल वज़न वल यार वसम्मौ बेअन्नहु खादिमुल उलूम, खादिमुल उलूम, और इस इल्म को खादिमुल उलूम भी कहा है। जैसे इब्न सीना ने इस इल्म को खादिमुल उलूम कहा है। हत्तल इल्मुल जब्र, हत्ता इल्मुल जब्र अल्लज़ी शब्बना हाज़ल इल्म बिही, हत्ता कि इल्म अलजबरा उसका भी खादिम है जिसकी हमने शबाहत दी इस इल्म के साथ। क्यों? यरतक़िज़ु हल्लु मसाइल व क़ज़ाए अलैह, क्योंकि इस अलजबरा के मसाइल का हल करना और उनके कज़ियों का समझना भी इल्म मंतिक पे मौकूफ है। क्यों? वो उसकी वजह में हम बयान करके आएंगे। कौन सी वजह थी? कि ये फितरी कानून है, अकली कानून है। अलजबरा उन फितरी और कवानीन अकली की रियायत नहीं करेगा तो उसके मसाइल भी हल नहीं होंगे। उसका भी खादिम है, तमाम उलूम का खादिम है। फला बुद्द लितालिब हाज़िल इल्म मिन इस्तेमाल तमरीनात, जो भी इस इल्म को चाहता है, इस इल्म का तालिब इल्म है, वो तमरीन का इस्तेमाल करे, एक्सरसाइज करे, दरवा के तमरीन नहीं करेगा, मश्क नहीं करेगा, ये इल्म उसके काम नहीं आएगा। जरूरी है तालिब इल्म के लिए कि तमरीनात का इस्तेमाल करे, लिहाज इलादात यानी इस इल्म मंतिक के लिए, व इजरा अमलियात या फी असनाए दरासा, और अमलियात को इजरा करे, तत्बीक भी करता जाए और उन कवानीन को जारी भी करता जाए। असनाए दरासा हीन दरासा, जब इंसान पढ़ रहा है। शानल उलूम रियाजी और तबीया, जैसे उलूम रियाजी और उलूम तबीया में होता है। आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में जब भी आप कोई कानून और फार्मूला पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं कि फार्मूले को आपने किताब पे लिख लिया बस, नहीं, उस फार्मूले के लिए आपको 50,000 फार्मूले और उस्ताद देता है, टीचर देता है, ताकि आप उसकी तत्बीक करें और उसकी मश्क करें और उसकी तमरीन करें। जब तक इंसान तमरीन नहीं करेगा और उन कवानीन का इजरा नहीं करेगा, उस इल्म के पढ़ने का फायदा नहीं होता। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।